آج اللہ معاف کرے ہم نے نکاح کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کی تشہیر کا حکم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کی تشہیر میں شریعت کے مخالف کام شروع کر دیں۔ اگر ہم شریعت پر چلتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے تو آج ہمارے گھر ویران نہ ہوتے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ والدین اپنی بچیوں کے نکاح کے حوالے سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ نوجوان بچے اور بچیاں، ان کے لیے والدین نے جائز رستہ نہیں نکالا، اب وہ ناجائز اور غلط رستے کی طرف چل دیے ہیں۔ لیکن قیامت آنی ہے اور اس سے پہلے اس کی نشانیوں کا ظہور ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب نکاح کو مشکل کر دیا جائے گا اور زنا کو آسان کر دیا جائے گا۔ آج اللہ معاف کرے، زنا کے 100 رستے ہوتے ہیں اور نکاح کا جو ایک رستہ ہوتا ہے اس میں لاکھ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہوتا، حسب استطاعت جو والدین دے سکتے وہ دیتے، اور اپنی بچی کو ہنسی خوشی یہ کہہ کر رخصت کرتے کہ بیٹا آپ کا جو اصل گھر ہے وہ وہی شوہر کا گھر ہے، یہ جو گھر ہے یہ آپ کا اصل گھر نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا۔ نکاح سے پہلے، شادی سے پہلے والدین 2 سال قرضے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ جس والد کی استطاعت 100 روپے دینے کی نہیں ہوتی، وہ لاکھوں روپے کا جہیز اپنی بچی کے لیے تلاش کرنے میں، لوگوں کی منتیں کرنے میں ذلیل اور خوار ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر افسوس اس بات پر ہے کہ والدین اپنی بیٹی کے ساتھ سامان تو بہت دے دیتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیٹی کے ساتھ اچھی تربیت نہیں دیتے۔ کروڑوں روپے کا سامان تو بچی کے گھر میں چلا جاتا ہے، لیکن اس بچی کے گھر میں اچھی تربیت نہیں جاتی۔ اس بچی کو یہ سکھا کر نہیں بیچا جاتا کہ بیٹا وہ جو سسر ہے وہ آپ کے اسی باپ کی طرح ہے، وہ جو ساس ہے وہ آپ کی ماں کی طرح ہے۔ آپ نے جیسے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا ہے، اس گھر میں جا کر سسر اور ساس کا بھی اسی طرح خیال رکھنا۔ اصل وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اسلام کو چھوڑا اور ہم ذلیل و خوار ہوئے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں، حامل قرآن ہو کر ہم ذلیل و خوار